الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد الفرقان الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، خلقنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم معنا علیہ وصحبہ. برادران ملت، تمام حضرات کو نشا اسلامک چینل کی طرف سے رمضان مبارک کی مبارکباد قبول ہو. اور یہ آخری عشرہ جو شب قدر کے تعلق سے آج کچھ عرض کرنا ہے، لہذا تمام حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ جو ہے بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جسے شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نا. تو اسلام میں تھوڑی چیزیں ایسے ہیں کہ وہ جگہ کی وجہ سے برکت والے ہوتے ہیں، بعض چیزیں زمان کے تعلق سے وقت کی وجہ سے اہم ہوتے ہیں، ہے نا. تو کہیں زمان سے ہے، کہیں مکان سے ہے. نسبتیں، برکتیں، رحمتیں اور ثواب کبھی جگہ کی نسبت سے ہوتا ہے، کبھی وقت کی نسبت سے بھی ہوتا ہے. تو جیسا دوستو بزرگوں کہ جگہ کی نسبت سے اور جگہ اگر ہم نماز پڑھیں تو نماز کا ثواب سنگل ہی ملے گا، مگر کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا. قرآن وہی ہے، نماز وہی ہے، رکوع سجدہ وہی ہے، مگر ثواب میں فرق کیوں پڑا؟ صرف جگہ کی نسبت کی وجہ سے. پھر نماز تو وہی پڑھی جاتی ہے، کوئی نماز الگ نہیں پڑھتے، کوئی سورہ الگ نہیں پڑھتے ہیں، پر جگہ کی نسبت کی وجہ سے جو نماز ہم ہندوستان میں پڑھتے ہیں، حیدرآباد میں پڑھتے ہیں، اس کا ثواب سنگل ہی ملتا ہے جتنا ملنا. مگر جگہ بدلنے سے کعبۃ اللہ شریف میں جا کر اگر ہم مکہ مکرمہ میں نماز پڑھیں گے تو ہم 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے. تو اسی طرح مدینہ منورہ چلے جائیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے تو 50,000 کا ثواب ملے گا. بیت المقدس مسجد اقصی میں جائیں گے وہاں 50,000 کا ثواب ملے گا. نماز تو ایک ہی ہے، جگہ کے بدلنے سے ثواب میں فرق آ رہا ہے. محلے کی مسجد میں نماز پڑھے ثواب اور ہے، شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھے ثواب اور ہے. تو جگہ کی برکت کی وجہ سے بھی ثوابوں میں فرق آتا ہے. اسی طرح اسلام میں وقت کی نسبت سے بھی ثواب میں فرق پڑتا ہے. جیسا 11 مہینے عبادت کرنا اور ہے، مگر رمضان مبارک کے مہینے میں عبادت کرنا اور ہے، اور دنوں میں نفل ہے. رمضان میں نفل کا ثواب فرض ہے نا، اور دنوں میں فرض سنگل ثواب ہے، مگر رمضان مبارک میں اگر فرض پڑھیں گے تو 70 درجے ثواب ہے. کیوں؟ نسبت کی وجہ سے، وقت کی نسبت کی وجہ سے ثواب میں فرق آ رہا ہے. کہیں جگہ کی نسبت سے فرق آ رہا ہے، کہیں وقت کی نسبت سے، زمان کی نسبت سے فرق آ رہا ہے. تو اسی طرح دوستو بزرگوں، تو جیسا پورا رمضان مبارک کا مہینہ، پورا مہینہ وقت کی نسبت کی وجہ سے ثواب زیادہ ہے، تو اسی طرح اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، اسی رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کا نزول کیا، اور اسی میں جس رات کو قرآن کا نزول ہوا وہ رات شب قدر بتائی جاتی ہے. تو شب قدر چند گھنٹوں کی رات ہے، پوری دن شب قدر نہیں ہے. شب قدر چند گھنٹوں کا ہے، مغرب سے لے کے فجر تک سمجھو. تو گویا چند گھنٹوں میں جو شب قدر میں ایک رات میں عبادت کریں گے تو 1000 مہینوں کا ثواب دیا جائے گا. دیکھیے گا زمان کے تعلق سے بھی کہ بھی چند گھنٹے عبادت کریں شب قدر میں تو 1000 مہینوں کا ثواب دیا جاتا ہے. رمضان کے پورے مہینے میں اگر عبادت کریں گے تو نفل کا فرض ہے، فرض کا 70 ہے، اور دنوں میں کم ہے، مگر رمضان میں ٹائم کی وجہ سے، کہیں جگہ کی وجہ سے برکت ہے تو کہیں زمان کی وجہ سے برکت ہے. اسلام میں چند گھنٹوں کی وجہ سے بھی برکت دی جاتی ہے، جیسا کہ یہ شب قدر ہے. تو لہذا شب قدر کب ہے اس میں بھی اختلاف ہے کہ شب قدر
5 ताक रातों में ढूंढने का हुक्म है। हदीस में क्या आता है? 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, ये 5 ताक रातों में शब कदर को ढूंढना है। एक रिवायत में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर का तय्युन बताने के लिए निकले थे, तो रास्ते में आपस में 2 मुसलमान भाई लड़ रहे थे। तो 2 मुसलमानों की लड़ी की वजह से सरकार वो तय्युन को नहीं बताया कि शब कदर कब है। तो लिहाजा इससे पता क्या चला कि आपस में मुसलमानों में लड़ी झगड़ा फितना वो क्या है कि रहमतों बरकतों से महरूमी का एक सबब है। तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों कि शब कदर इसकी अहम रात भी हुजूर ने इस वजह से उसे नहीं बताया ताकि लोग आपस में लड़ रहे थे। तो लिहाजा दोस्तों मालूम यह हुआ कि मुसलमान आपस में इत्तेफाक से रहे। क्यों? ये रिवायत बता रही है अगर कुछ रहमत बरकतों से मालामाल होना है तो हमें आपस में मुसलमान मुत्तफिक रह के इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारे। अच्छा, शब कदर इतनी अहम रात है जो 1000 महीनों से बेहतर रात है, मगर दोस्तों बुजुर्गों जो चीज जितनी अहम होती है उतनी छुपाई जाती है। जैसे इंसान के जिस्म में रूह है, जिस्म से रूह अफजल है मगर रूह को छुपाया गया है, जिस्म के अंदर रूह को छुपाया गया है। वली आम लोगों में वली बहुत अफजल है मगर वली को छुपाया गया है ना, पता नहीं चलता कि इन्हें वली क्यों छुपाया गया। इस वजह से ताकि तुम हर मुसलमान मोमिन का अदब एहतराम करो, हो सकता है उसमें वली मिल जाए, तो वली को छुपाया गया, शब कदर को छुपाया गया। जुमा के दिन एक ऐसा वक्त है, इसी वक्त में दुआ कबूल होती है, वो दुआ को भी छुपाया गया है ना। क़यामत के दिन को छुपाया गया, मौत को छुपाया गया है ना। तो चंद चीजें जितनी अहम होती हैं उतनी छुपाई जाती हैं। तो लिहाजा दोस्तों शब कदर ये बहुत अहम रात है, बहुत बड़ी रात है। हदीस में आता है अगर कोई शब कदर में इबादत की नीयत से रात भर जागेगा, नमाज पढ़ेगा, नफिल पढ़ेगा, इबादत रियाजत करेगा तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह को माफ कर देता है। तो लिहाजा उस दिन हम जागना चाहिए और उसी दिन इबादत और रियाजत भी करनी चाहिए और उसी दिन रहमत के फरिश्तों का नुज़ुल भी होता, तनज़्ज़ुल मलाइकति व रूह, फरिश्ते भी आ रहे और रूह से मुराद यहाँ पर मुफस्सिरीन ने कहते जिब्रील अमीन को बताया कि फरिश्तों के साथ, फरिश्तों के ग्रुप के साथ जिब्रील अमीन आएंगे, 4 झंडे लाएंगे, एक झंडा काबतुल्लाह पे लगाएंगे, एक मदीने मुनव्वरा पे लगाएंगे है ना, एक बैतुल मुक़द्दस पे लगाएंगे, एक कोहितूर के पास लगाएंगे, 4 झंडे लगाए जाएंगे। जिब्रील अमीन सारे फरिश्तों के ग्रुप को लेकर धरती पर फैल जाएंगे। फरिश्ते क्यों आए? इसमें जंग बदर भी रमजान के महीने में 17 को हुई है, तो जंग बदर में भी अल्लाह फरिश्तों को भेजा था है ना कि 313 मुसलमान थे। हुजूर बोले या अल्लाह ये 313 के अगर मारे गए तो तेरा नाम लेने वाला धरती पे कोई भी नहीं रहेगा। तो अल्लाह फरमाता है महबूब फिक्र मत करो, मैं भेजूंगा फरिश्ते। कितने चाहिए? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का जिक्र मिलता है कुरान में। तो वे अल्लाह ताला जंग बदर में 5000 फरिश्तों को भेजा था। तो फरिश्ते इसी रमजान मुबारक में 17 रमजान मुबारक को बदर के मौके पर, जंग बदर के मौके पर फरिश्ते आए थे। तो कई को आए थे? लड़ने को आए थे। जंग बदर में फरिश्ते लड़ने को आए थे। शब कदर में फरिश्ते लड़ने नहीं, मिलने को आ रहे हैं। शब कदर में भी आ रहे हैं, बदर में भी आए थे। शब कदर में फरिश्ते आएंगे क्यों? मिलने के लिए आएंगे कि उम्मत मुहम्मदी क्या कर रही, इबादत क्या गई, बात को तो देख चुके हैं। आसमान में कोई क़याम में है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में, कोई क़ैदे में है। तो हमारे क़ैदे को, रुकू को, सजदे को, क़याम को देखने के लिए फरिश्ते नहीं आए। फिर क्यों आ रहे हैं? तो फरिश्ते अल्लाह इस वजह से भेजा ताकि फरिश्तों जाओ देखो कि मेरे बंदे गलती करने के बाद, गुनाह करने के बाद किस तरह मुझे मना रहे हैं, किस तरह रो रहे कि मुझे राजी कर रहे। क्यों? फरिश्ते के अंदर गुनाह नहीं होता है, फरिश्ते के अंदर नाफरमानी नहीं होती है, फरिश्ता मासूम होता है, उसे मालूम नहीं होता है कि रोना क्या होता है, उसे मालूम नहीं खुदा को मनाना कैसे होता है। उम्मत मुहम्मदी वो होता है कि नबी को उम्मती जो होता है कि तौबा करने के बाद, गुनाह करने के बाद तौबा करके अल्लाह को मनाता है। तो शब कदर में रो रो के मनाता है। तो अल्लाह को रोना उसके जिक्र से भी अफजल है।
بندے کا رو رے کے اللہ کو منانا اس کی تسبیح سے بھی بڑھ کر ہے کہ تسبیح کریں گے بے حضوری میں، مگر یہ رو رو کے دعا مانگے گا دل سے، یا اللہ میں گناہ کر دیا مجھے معاف کر دے، تو معاف کر دے۔ تو فرشتے بندے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ امت محمدی اپنے خطاؤں پر گناہوں پر کیسا رو رو کے اللہ کو مناتے ہوں گے، کیا انداز میں مناتے ہوں گے، کیا الفاظ میں مناتے ہوں گے۔ تو لہٰذا دوستو فرشتے اس وجہ سے آ رہے کہ بندے نبی کے امتی اللہ کے بندے اولاد آدم کہ اللہ کو کس طرح منا رہے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں فرشتے، یہ بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے ٹائم پر اللہ بولا تھا فرشتوں کو سجدہ کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام کو بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا مالک مولا وہ خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، کیوں بنا رہا خلیفہ، اس طرح سے باتیں ہوئی تھے۔ تو لہذا اس دن انہوں نے اعتراض کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام پر، تو لہذا اللہ فرمایا جاؤ فرشتوں دیکھو اولاد آدم کیا کر رہی ہے۔ تو جب اولاد آدم جبکہ مسجدوں میں ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں، تو فرشتے دیکھتے ہیں واقعی یہ لوگ کتنے سچے ہیں کہ واقعی ان کا رونا، ان کا پرانا، ان کا اللہ کو منانا، حضور کو منانا ان کو اللہ پسند آ جاتی ہے۔ کہ جبکہ فرشتے ملتے ہیں، ہر ایک امتی سے ملتے ہیں، جبریل امی بھی ملتے ہیں، جبریل امی بھی سلام بھی کرتے ہیں، امت محمدی کو مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ پر کیسے پہچاننا؟ تنزل الملائکۃ والروح، اسی دن شب قدر کے دن ہی فرشتے آئے، کئی کو خاص کر کوئی زمین پر پھیلے رہیں گے، پوری زمین پر فرشتے، مگر دکھ رہی نہیں نہ، مگر ملتے ضرور ہیں۔ پہچان جب جبریل ملیں گے، مصافحہ کریں گے، ہے نا، تو اس کے اندر ایک گھبراہٹ سے محسوس ہوگی۔ وہ عاشقوں کے لیے بات ہوگی، عوام سمجھنا مشکل ہے دوستو۔ فرشتے ہیں یا دکھ رہی نہیں نا، کہ تیرے پاس بھی تو فرشتے کرام کہتے ہیں دکھ رہی کیا، پھر تیرے قریب لوگ کو نہیں دیکھ رہا ہے کیا نہیں؟ یہ تو پوری دھرتی میں پھیلے ہوئے، ہر جگہ پھیلے ہوئے، شب قدر فرشتے گلی کوچوں میں ہر طرف فرشتے کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے دیکھ رکھے ہیں، دعا کر رکھے ہیں، سلام بھیج رکھے ہیں۔ دوستو بزرگوں، تو ہمارا کام ہے کہ اس دن رات کو شب قدر غفلت میں نہیں گزارنا، عبادت و ریاضت میں گزارنا، کم سے کم 1000 رکعت نفل پڑھنا، 1000 نہیں پڑھ سکے تو 100 تو پڑھنا، 100 بھی نہیں پڑھ سکے 2 تو ضرور پڑھنا۔ شب قدر میں حضور قلب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت میں نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو شب قدر بڑی قدر والی رات ہے، کیوں کہ اسی دن رات کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا نزول کیا، تو قرآن آیا، جس رات کو قرآن آیا، جس رات میں قرآن کا نزول ہوا اسے کیا بولیں گے؟ شب قدر۔ 5 راتوں میں حضور بولے ڈھونڈو، تو آج لوگ کہ حضور کی میلاد کے ٹائم پر حضور جدید دنیا میں تشریف لائے، جب قرآن آیا تو مسجدوں میں لائٹاں لگا کے، اہتمام کر کے، لائٹاں لگا کے، بلباں لگا کے، افطاری کا انتظام، سحری کا انتظام، مسجدوں کا آباد رکھتے، کیوں؟ آج تاخرات ہے، آج تاخرات ہے، آج شب قدر ہے، آج قرآن کا نزول کا دن ہے، تو جس دن قرآن اترا ہے اس دن تمہیں اہتمام کر کے لائٹاں لگانا، سجانا، مسجدوں کا آباد کرنا وہ شرک و بدعت نہیں ہے۔ جس دن صاحب قرآن دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اگر اس دن ہم نے چراغاں جلایا، لائٹنگ لگایا، مسجدوں کا آباد کر دیا تو یہ بدعت کیسے ہو گیا، یہ شرک کیسے ہو گیا، ہے نا؟ قرآن کا اترنے سے، قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی تھی تو گویا وہ 1000 مہینوں سے بہتر کہلانے لگی، اور جس دن پورا سراپا قرآن میرا مصطفیٰ آیا ہے تو اس دن بھلا بتا دوستو بزرگوں، وہ جشن عید میلاد النبی جس دن میرا مصطفیٰ دنیا میں تشریف لایا وہ کتنی اہم رات ہوگی۔ عاشقوں کے پاس جشن عید میلاد النبی ہے نا شب قدر سے افضل ہے۔ شب قدر میں ایک آیت اتری تو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا، اور جس دن حضور تشریف لائے قرآن کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہی تو ہے۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا حضور کی سیرت مبارکہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے کہا بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کے سین تک پورا قرآن سیرت مصطفیٰ ہے نا دوستو بزرگوں۔ تو لہذا ہمیں تاخرات بھی منائیں گے اور جشن ولادت نبوی بھی منائیں گے، ہے نا؟ قرآن رحمت للمومنین بن کر آیا، میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کر آیا، ہے نا دوستو بزرگوں۔
उस दिन हम जरूर 2 दिन भी मनाएंगे। ताख़ात भी और कुरान के नुज़ूल की बरकत की वजह से हम इबादत रियाज़त भी करेंगे और एहतमाम भी करेंगे, रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम भी करेंगे और मुस्तफ़ा की आमद के दिन लंगर भी खिलाएंगे, फातिहा भी दिलाएंगे, मिलाद के जलसे भी करेंगे ताकि नबी को राज़ी कर लें, है ना। तो शब क़दर अगली पैगम्बरों की उम्मतें लंबी लंबी थी, बनी इसराइल के पैगम्बरों की उनकी उम्मतों की उम्र लंबी लंबी थी, हजारों हजार साल तक इबादत कर रहे थे। बुजुर्ग बोले या अल्लाह मेरी उम्मत की उम्रें लंबी हैं, थोड़ी हैं, कम उम्र है, दूसरे पैगम्बरों की उम्मतों की उम्रें लंबी लंबी हैं। दिल में इधर ख्याल हुआ तो अल्लाह फरमाता है महबूब तुम्हें दिल तक करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारा कोई उम्मती शब कदर में 1 रात इबादत करेगा तो 1000 महीने से बढ़ के सवाब दूंगा। अगले पैगम्बर की उम्मतों को 1000 महीने इबादत करे तो 10 सवाब, उम्मत मोहम्मदी को 1 रात इबादत करे तो 1000 महीनों का सवाब, है ना। तो अल्लाह ताला कितना मेहरबान है उम्मत मोहम्मदी पर कि दूसरे 1000 महीने करना और उम्मत मोहम्मदी का 1 शब कदर की इबादत करना कितना अफजल है। तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, ये शब कदर वाली रात बड़ी अहम और प्यारी रात है, कुरान का नुज़ूल इस दिन हुआ है ना। तो हमारा काम है कि और लोग रातों की तरह इस रात को गफलत में ना गुजारा जाए, इबादत में, तिलावत में, रियाजत में इसे गुजारने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, खाली जागना नहीं है, साथ साथ तिलावत, जिक्र, अस्कार, तौबा, इस्तिग़फ़ार भी करने की रात है ना दोस्तों बुजुर्गों। तो और शब कदर में ऐसे तो खूबियां बहुत सी हैं, मगर इन खूबियों में ये भी खूबी ये भी है कि कुरान उतरा, अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक। कुरान क्या है, कुरान में क्या है? कुरान कानून इलाही है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्सल है, पूरी कायनात के लिए कानून है ना, दस्तूर हयात है इंसान के लिए कि इंसान कैसे जीना, क्या करना, ये पूरा कुरान बताता है। कुरान में कानून आया हुआ है कि नहीं दोस्तों बुजुर्गों। तो ये कुरान मजीद में 6668 आयतें हैं, 6668 6666 आर्टिकल्स कुरान में आए हुए हैं। तो हमारा ईमान ये है कि पूरा कुरान 6668 आयतों पर ईमान लाना और उस पर अमल करना चाहिए, है ना। उन आयतों में, वो आर्टिकल्स में नमाज, रोजा, हज और ज़कात के साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी कानून आया हुआ है। बड़ा कानून, अल्लाह के बाद दुनिया में किसी का तुम पर एहसान है तो वो माँ बाप का है। अल्लाह के बाद एहसान किसका है? माँ बाप का। ये कुरान बोल रहा है माँ बाप का भी, अगर तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में हैं उस तक मत बोलो। एक आर्टिकल है कुरान का, एक आयत है कुरान की। कुरान क्या ऑर्डर दे रहा है कि माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनको उस तक नहीं बोलना, ये कानून है। कुरान तो पढ़ रही, शब कदर तो मना नहीं, मगर वो कानून को नहीं चले। तो कितने ऐसे हमारे लोग हैं माँ बाप की कदर नहीं, माँ बाप का अदब एहतराम नहीं, है ना। माँ बाप को गाली देना, माँ बाप की बेहुरमती करना, ताज़ीम नहीं करना, अदब नहीं करना और उनकी तरह माँ बाप के साथ सुलूक करना। कितनी बदनसीबी है हमारी, कितनी बदनसीबी है। अरे हुजूर तो कहते हैं माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देख तुझे मकबूल हज का सवाब है, मगर यहाँ कुरान फरमा रहा है, शब कदर में उतरने वाला कुरान पैगाम दे रहा है क्या कि तेरे माँ बाप अगर बूढ़े हैं तो उस तक मत बोल, उनका बहुत बड़ा एहसान है। माँ बाप की खिदमत कर, तो खाली नौकर को रखो, चाय पानी पिला, वो दवा खिला तो खिदमत नहीं। तेरे हाथ से पानी पिला, तेरे हाथ से गोली खिला, तेरे हाथ से सर दबा, तेरे हाथ से पैर दबा, ये बड़ी खिदमत है। खुश नसीब है वो लोग कि जिनके माँ बाप अगर जिंदा है तो खिदमत करो, माँ बाप की दुआ लो। ये कुरान का पैगाम, कुरान मैसेज दे रहा है ना। तो ईमान वाले के लिए भी मैसेज दे रहा कुरान। जितनी भी नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये सारे फराइज हैं, तो फराइजों में भी हकाम है। थोड़े हकाम क्या है? 18,000 आलम मखलूकात में कि इबादत का सेक्शन 2 मखलूक पर लाजिम है, 18,000 मखलूक पर लाजिम नहीं। जैसा वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बेशक हमने इंसान और जिन्नातों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा करे, बाकी सारी मखलूक इबादत के लिए नहीं है। कोई जिक्र के लिए है, कोई तस्बीह के लिए, कुछ मुख्तलिफ काम के लिए है, मगर इंसान और जिन सिर्फ इबादत के लिए। इबादत का सेक्शन 2 ही मखलूक पे लागू है, इंसान और जिन, है ना। तो उसी तरह ज़कात सबको नहीं, अमीर को वाजिब है,
غریب کو نہیں. مگر روزہ سب پہ فرض ہے. حج سب پہ فرض نہیں. حج مالدار پہ فرض ہے, صاحب نصاب پہ فرض ہے. حج ہر ایک پہ فرض نہیں, زکات ہر ایک پہ فرض نہیں. مگر نماز روزہ سب پہ فرض ہے. نماز روزہ سب پہ فرض ہے, غریب پر بھی فرض ہے, امیر پر بھی فرض ہے. نا دوستو بزرگوں, تو قرآن مجید میں کئی ایسے آیتیں ملیں گے آپ. قرآن کو ہم پڑھ رہی نہیں, سمجھ رہی نہیں. قرآن ہم نہ کر یاد آتا, وہ تو گھر میں مرے تو فاتحہ کے لیے, قرآن خوانی کے لیے, زیارت کے لیے, دسویں کے لیے, بیسویں کے لیے, چہلم کے لیے, خالی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن پڑھ رہے ہوں. مگر قرآن میسج دے رہا زندگی گزارنے کا. قرآن پیغام دے رہا ہے کہ تیری زندگی کیسے گزرے, تجھے کیسا گزارنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسا کرنا ہے. قرآن پیغام دے رہا ہے نا. قرآن کو سمجھنا ہے, کیا قرآن میں کیا حلال کیا حرام کی تعلیم ہے, اللہ رسول کو کیسے راضی کرنے کا میسج قرآن سے ملتا ہے نا. قرآن ہمیں میسج دے رہا ہے کیا جائز کیا ناجائز ہے. تو لہٰذا میرے دوستوں میرے بزرگوں, قرآن بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے. اور قرآن کا زندہ معجزہ تو یہ ہے کہ اور کتابیں دنیا میں آئی ہیں تو خالی پڑھنے والے کو ثواب ہے, مگر قرآن کا زندہ معجزہ ہے وہ کیا پڑھنے والے کو جتنا ثواب ہے اتنا ہی سننے والے کو بھی. الحمدللہ ان پڑھ ہے تراویح میں قرآن سن رہا ہے تو پڑھنے والے کو جو ثواب ہے سننے والے کو بھی وہ ثواب ہے. تو قرآن معمولی نہیں ہے, اوپر بھی رحمت والا, اندر کہتے بھی رحمت والا. کوئی مر گیا, روایت میں آتا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں کوئی جا کے قرآن سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کے اہل قبور کو بخش دیا تو وہ قبرستان میں جتنے لوگ دفنائے گئے ہوتے نہیں کیا دیکھے گا. اچھا قرآن میں کتنا ثواب ہے. وہ روایت تو مشہور ہے بنی اسرائیل کی, بھائی ایک ادھر عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو قبر والا رو رہا تھا, واپس آئے تو انہیں مسکرا رہا ہے. خبر میں تو اسے نیکیاں کرنے کا لینا, خبر میں کیا بھی آکام لینا, پھر انہیں مسکرا رہا ہے کیوں, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو رو رہا تھا کیوں مسکرا رہا ہے. تو آواز آئی کیا, جب اس کا انتقال ہو رہا تھا تو اس کی بیوی حمل سے تھی, اس سے لڑکا پیدا ہوا. لڑکا پیدا ہونے کے بعد میں کہ انہیں ابھی اس کا لڑکا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے, ادھر لڑکا بسم اللہ پڑھا ادھر باپ کا عذاب دور ہو گیا. تو قرآن کتنا رحمت والا ہے کہ اوپر بھی فائدہ دیتا اندر بھی فائدہ دیتا ہے. شفا بن کے آیا قرآن. اوپر کسی کو جادو لگا, جادو کا اثر ہوا, بھانوتی کا اثر ہوا ہے نا, کسی کے اوپر کالا جادو ہوا ہے, کسی کے اوپر آصف جن چڑے پری بہت جو بھی ستا رہی ہے, تو ایتل کرسی پڑھ کے دم کر دے تو شفا ہو گیا. نظر بد بھی چلے گی, جادو بھی چلے گیا. تو قرآن کی زندہ معجزہ ہے نا, جس پہ پڑھ کے پھونک دی بیماری شفا ہے نا, بخار دفع, ہر بیماری شفا. قرآن پانی پہ دم کر کے دیے شفا. تو قرآن اوپر بھی شفا اور مرنے والے کے لیے بھی شفا. خبر میں مر گیا گنہگار ہے, مومن بن کے مرا, اوپر سے تمہیں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے, جو بھی پڑھ کو اسے بخشیں گے تو اسے اندر ثواب. پر کسے انہیں مومن بن کو مرے رہنا, کافر بن کو مرا تو فائز نہیں, اوپر بھی نہیں اندر بھی نہیں. انہیں کافر بن کو مریا, کسی کافر کی خبر کو 11 قرآن حافظہ کو پڑھا کو بخشاتے بھی ایک گھٹ کا سوال اندر نہیں جاتا. مگر مسلمان ایمان کے حالت پہ مر, گنہگار سے ہی, لاکھ گنہگار سے ہی, مگر ایمان والا تھا, اللہ رسول پہ ایمان لا تو مومن بن کے مرا ہے. اوپر تمہیں بسم اللہ بھی پڑھیں گی تو اندر ثواب جائے گا ہے نا. قرآن کا یہ کرشمہ, اوپر بھی فیض دیتا ہے اندر بھی فیض دیتا ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسا معجزہ نبی کا بھی نصیب کیا ہے. دوستو بزرگوں, سے معمولی مت سمجھو قرآن کو. پڑھنے کا ثواب الگ ہے, سننے کا ثواب الگ ہے, سن کو عمل کرنے کا ثواب الگ ہے. قرآن پڑھ کر سن کر عمل کرنے کا ثواب الگ ہے نا. غفلت پہ نہیں گزارنا, قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنا, محبت سے پڑھنا. کیوں, وہ کلام الہی ہے نا. ہر سال جبریل امین حضور کو رمضان کے مہینے میں پورا قرآن سناتے تھے. اس وجہ سے ہم کے رمضان کے مہینے میں تراویح میں پورا قرآن سنتے ہیں ہے نا. یہ بھی سنت ہے. لہٰذا دوستو بزرگوں, تو شب قدر بڑی رات ہے, قدر والی رات ہے, افضل رات ہے, نیکی والی رات ہے, 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے دوستو. غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. میں پہلے بتا دیا کہ جو چیز اتنی اہم ہوتی ہے اتنی قدر والی ہوتی ہے نا. تو مگر کیا اس کا تعین نہیں ہے, مگر اکثر روایتوں میں آتا ہے کہ غوث اعظم کے پاس, امام اعظم کے پاس شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب ہے.
رمضان کی، مگر بعض لوگوں کے پاس 21ویں بھی ہے، صحیح سے 23ویں بھی ہے، 25 29، تو لہٰذا ہم 5 راتوں میں بھی طلاق ڈھونڈیں گے، ہمیں 5 راتوں میں پورے آخری عشرے میں بھی ہم ڈھونڈیں گے، کسی نہ کسی رات میں شب قدر مل ہی جائے گی، ہے نا؟ اللہ کو چھپانے میں، مغفرت میں میری قیمت تک، تاکہ میرے بندے اس کی جستجو میں لگے رہیں تو کسی نہ کسی دن جائے گی۔ پورے 5 راتوں میں، پورے آخری عشرے میں رمضان کی عبادت ریاضت میں لگے رہو، ضرور شب قدر ایک دن مل جائے گی، طاقت میں مل جائے گی، ہے رسول کو، تو وہ شب قدر میں عبادت ریاضت ضرور کرنی چاہیے۔ اور قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کیا کہ تم اچھی طرح سے کیا بول رہے تھے قرآن، یا ایھا الذین آمنوا آمنا باللہ، ایمان آمنا باللہ، اور اس ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ پہلے ایمان نہیں گرے، دوسرا ایمان کون سا؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ کیا فرمایا قرآن؟ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، ایمان والو کا میں آپ کو ایسی تجارت بتلاؤں جو آپ کے دردناک عذاب سے بچا سکے۔ کسے بولا؟ ایمان والے سے بولا، سب ایمان سے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لا چکے، آلریڈی ایمان والے ہیں، آلریڈی ایمان والے ہونے سے اللہ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، ایمان والو کیا میں تم کو ایسی تجارت بتلاؤں، ایسا بزنس بتلاؤں، کیا ہے وہ؟ یہ تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا سکے۔ دنیا میں کئی دھندے ہیں، کئی بزنس ہیں، قرآن کے بزنس بتا رہا ہے، قرآن کی تجارت بتا رہا ہے، قرآن کے دھندا بتا رہا ہے، کیا جو دردناک عذاب سے بچانے والا، کیا ہے دھندا وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ارے پہلے ایمان لائے تھے، پھر دوسرا ایمان کون سا لانا؟ پہلے ایمان والے تھے، ان کو تو اللہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ 28ویں پارے سورہ صف کیا ہے کہ بھی پہلے ہم ایمان لائے ہیں، ایمان والے سے خطاب کر رہا تھا، پھر یہ بول رہا بہترین تجارت یہ ہے، کیا ہے؟ دردناک عذاب سے بچانے کے لیے اللہ رسول پر ایمان لاؤ، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پھر پہلے والا ایمان کون سا، بعد والا ایمان کون سا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنا باللہ، ایمان والا ایمان لاؤ اللہ رسول پر، تو پہلے والا ایمان کون سا، بعد والا ایمان کون سا؟ قرآن کا پیغام ہے، قرآن کو سمجھو نا کیا میسج دے رہا ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کو جانو سیکھو کرائے، ہمیں جانی بھی نہیں سیکھی، خالی پڑھ رہی، کلمہ پڑھ رہی، سیکھے نہیں، قرآن سیکھو کرائے۔ پڑھنا الگ ہے، سیکھنا الگ، جاننا الگ ہے، پہچاننا الگ ہے، ماننا الگ ہے۔ قرآن کیا بول رہا ہے؟ جانو، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کو جانو۔ یا اللہ جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ جب تو جانے گا تو مانے گا، جب تو جانے گا تو مانے گا، پہچانے گا تو مانے گا۔ کیوں؟ یہ بھی میرا آقا کی سنت ہے۔ کیا 40 سال تک حضور نبی تو پہلے سے، حضور دنیا میں نبی بن پائے گی، پہلے نبی آدم، آدمیت سے پہلے، بشر، بشریت سے پہلے، ماں کانا نبی آدم بین الماء والطین، حضور فرماتے ہیں اس قبری میں نبی تھا جب یہ آدم نبی آب و گل کی منزل میں تھے، پانی کیچڑ کی منزل میں آدم تھے، میں جب بھی نبی تھا۔ بولے حضور نبی جب سے بھی آدم بھی نہیں، نہ بشر نہ بشریت، نہ آدم نہ آدمیت، مگر میرا مصطفیٰ نبی۔ دنیا میں 40 سال تک کسی بھی بولش میں نبی ہوں، بیوی کو بھی نہیں بولے، ام المؤمنین بیوی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں بولے، شادی ہوئی تھی پر جب نہیں بولے میں نبی ہوں۔ 40 سال تک کسی کو بولش نہیں، 40 سال کے بعد مکے والوں کو بولے کیا بات تمہیں مجھے کیا نہیں سمجھتی، سو باورے پہاڑ کے پاس، صفا کے پاس سب کو بلا، بولے تمہیں مجھے کیا سمجھتی کریں، اپنے جان پہچان کرا دے دیں، اے تمہیں امین ہے، صادق ہے، سچے ہے، ہمیں مان رہی، آج تک تمہیں مانتی ہو، تم نہ مانتے ہمیں دیکھ رہی نا، بچپن سے تم نہ دیکھ رہی، تمہارے چلنے کو، تمہارے بولنے کو، تمہارے کردار کو، تمہارے اخلاق کو، تم نہ ہمیں دیکھ رہی نا، تو یہ سچے، آمین، جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے، امانت دار، مان لیے، ہاں اچھا کام کرو پھر، ایک پار کے پیچھے میں بولتے ایک فوج آ گئی ہے کہ تم مانتی ہیں کیا، حدیث بول رہا ہوں میں، ایک پار کے پیچھے ایک لشکر، ایک فوج آ رہی ہے، مانتی ہیں کیا، انہوں تو نہیں دیکھ رہی، حضور دیکھو بول رہے، سمجھو کہ فوج آ رہی ہے، تمہیں مانتی ہیں کیا، ٹیسٹ کر رہی سو سرکار، تھوڑے بولے، سو بولے ہاں مانتی ہے، میں کہیں کو تو
اب تک تمہیں کیا کہ جھوٹ نہیں بولے، استغفر یہ بھی نہیں بولے، مانتی، تمہیں بول رہی کہ فچ سے فوج جا رہی ہے، مانتی۔ سرکار پہلے اپنا تعارف کرائے کہ میں کون ہوں، مجھے پہچانتی کیا؟ اے تمہیں سچے امین امانتدار سچے، ایک ہوا جاننا ہوا۔ ارے فچے فوج جا رہی بولے تو تمہیں مانتی کیا؟ تمہیں بولے تو مانتی، پہچان بھی لیے۔ تو یہ منانے کے بعد اب حضور بول رہے کیا بات، میں تم ایک بات بولتا مانتی کیا؟ بولو تمہیں کیا بولے سو مانتی، کہیں کب تک تمہیں جو بولے حقیق بولے، بولو کیا ہے؟ بولو با لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ بولو اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، غیر اللہ نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ نہ لا کا انکار، الہ کی نفی کرو، اللہ کی اس بات کرو، اقرار کرو کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی نہیں ہے، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود غیر اللہ، محمد رسول اللہ۔ تھوڑے بولے نہیں یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، ہمارے باپ دادا سب بھی 360 معبودوں کو رکھی تھی، میں کس کرو کری نا 360 معبودہ ہمارے روزے، سال کے 360 دن میں 360 بتا ہمارے روزے کو ہمیں معلوم سو، تمہیں کیا بول رہے ہیں؟ سو کچھ ہوں گے، کس مانو کریں لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں، ایک اللہ کے سوا، ایک اللہ کو ماننے کے لیے تمہیں بول رہی ہیں یہ کیسا ہوگا؟ یہ ہمیں ذرا مشکل ہوتا، تھوڑے مانے تھوڑے نہیں مانے۔ تو مطلب آقا ڈائریکٹ اپنا تعارف کرنا بول کو میں رسول مانو ریگت نہیں بولے، اللہ ایک ہے میں رسول ہوں مانو کو تو نہیں بولے، پہلے جاننے لگا ہے، پہچاننے لگا ہے، بعد میں ماننے لگا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کیا بول رہا ہے؟ فَعَلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کو جانو تمہیں نہیں جان رہی، خالی منہ سے بول رہے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں کہتے، دل سے نہیں بول رہے، منہ سے بول رہے، دل میں ہزار معبودوں کو بٹھا لیا ہے، زر پرست نس پرست خود کے تیری بودتا دل میں رکھ لے کو، خالی منہ سے کرنا بولے تو کرنا ہوا، کلمے کا معنی ہو دھوکہ۔ رمضان کی شب قدر کی فضیلتیں کس کے واسطے؟ صرف مومنوں کو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کیا، ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں، تو روزے کا ثواب کسے؟ مومن کو۔ رمضان کا ثواب کسے؟ مومن کو۔ شب قدر کے ثواب کسے؟ مومن کو۔ پورے قرآن کا فیض کسے؟ مومن کو۔ تو مومن نے بنا تو قرآن کا فیض نوکر نہ مرا تو پھر تو ایمان والا ہے کہ نہیں؟ قرآن بولا، قرآن سے پوچھے اے قرآن بتا تیری نظر میں مومن کون؟ قرآن سے پوچھیں گے یار، قرآن کا پیغام، قرآن اترنا شب قدر میں آج کہ کیا میسج دے رہا ہے؟ قرآن کا پیغام یہ ہے، قرآن نے کتنے کہ آیت نماز نمازہ روزے حجہ کے لیے ایمان کے بارے میں قرآن بول رہا ہے، وہ کیوں نہیں سنتا؟ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ 90 پارے میں سورہ انفال میں دوسری آیت کیا فرماتا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ اس وقت تک انسان مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پاس اللہ کا ذکر آئے تو دل کانپنا اٹھے، جلت بولو انما المؤمنون الذین، بے شک وہی مومن ہوتا ہے۔ قرآن بول رہا ہے، شب قدر میں اترا نہیں، وہ قرآن بول رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کیا؟ تو مومن قبر ہوتا اس وقت تک تو مومن نہیں ہوتا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب تیرے سامنے اللہ کا ذکر آئے تو دل کانپنا، تو اللہ پورا دل نہیں کانپے جب تو مومن ہے۔ قرآن کے میسج کے حساب سے اکارڈنگ ٹو قرآن بیلاس تو مومن نہیں، قرآن کہے کہ پڑھا سمجھا نہیں تو مومن اس نے نا، یہ تو قرآن والی بات، حدیث والی بات۔ مومن ہونے کے لیے رمضان کی شب قدر کی نعمتیں ملنا، قرآن کا فیض ملنا، مومن ہونا۔ حدیث میں پوچھیں گے حضور مومن کون؟ تو اس حدیث کو لا صحیح بخاری فاروق اعظم والی بات کہ حضور پوچھتے ہیں اے فاروق بتا بات پھر دل میں میری محبت، عبادت نہیں پوچھے، روزہ نہیں، حج نہیں، کیا نہیں پوچھے، عبادت نہیں پوچھے، محبت پوچھے۔ فاروق اعظم بولے حضور پہلے میری جان پیاری، بعد میں تمہیں پیاری۔ بولے تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا، پھر کیا توجہ کرنے پر؟ بولے حضور میری جان سے بڑھ کے آپ پیارے، میری جان، میری مال ہے نا، میری بیوی بچے، سب کچھ بڑھ کے، سب سے بڑھ کر تم مجھے پیارے۔ حضور بولے اب تمہارا ایمان پورا ہوا۔ تو قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کا نام لیے تو دل کانپا تو چنے مومن۔ حدیث میں کیا ہے؟ ساری محبت ایک طرف، نبی کی محبت ایک طرف۔
ये दो भी नहीं है तो तुझे रमजान का फैजान नहीं, रोजा रखकर चुप के भूखा रहा फैजान नहीं। क्यों? रोजा किसको फरज? ईमान वाले को। तो ईमान वाला है क्या? पहले देखिए तो ईमान किसका है? इसने चुप के नाम को मुसलमान, बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, मैं मुसलमान, मुसलमान बने आज का। फिर तुझे रमजान का भी सवाब नहीं, शब कदर का भी नहीं, कुरान का फैजान भी नहीं। तो शब कदर की राहतों, अगर रहमतों को, कुरान की अजमतों को, सारी चीजों को तुझे पाना रहा तो पहले मोमिन बन। ये कुरान का मैसेज है ना। शब कदर तुझे पैगाम दे रहा क्या कि तुम मोमिन बन जाओ ताकि सारी नेमतें तुझे मिल जाए। मगर ईमान वाले नहीं, हमें धोखा दे, अल्लाह को धोखा दे, रसूल को धोखा दे, कैसे होगा? दोस्तों बुजुर्गों, लाजिम है। इधर को मेरा आका कितने मेहरबान मालूम उम्मत पर। एक रिवायत है कि हुजूर मस्जिद में गए, एक आदमी सोया था। हजरत अली को हुजूर बोले, अली ये आदमी को उठाओ। अली सोचने लगे कभी जो भी अच्छे काम को हुजूर पहले पहल करते, सलाम करने में, अच्छे हर काम में सरकार पहले फर्स्ट में पहल करते, पहले आप करते, बाद दूसरे को मौका देते। अरे अपनी मस्जिद में सोया है, हुजूर बोले अली तुम्हें उठाओ उसे। या रसूल अल्लाह, हर काम में तुम्हें पहल करनी, और ये काम में कहीं को तुम्हें मुझे बोल रही, तुम्हें कहीं को नहीं उठा ली। परवान जाए मेरे सरकार की, क्या रहमत है। अली अगर मैं उसे जगाया, उन्हें इनकार कर दिया तो काफिर हुआ। घर में से जगाया, उठने से इनकार कर दिया तो काफिर हुआ, नाफरमान हो गया। तुम्हें जगाएंगे, नहीं उठेगा, इनकार करेगा तो गुनहगार बनेगा, काफिर तो नहीं बनेगा। कि देखो मेरे सरकार कितने मेहरबान हैं, कितने रहमत वाले हैं, है ना, कि बंदे को उठाएंगे तो इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। ये ख्याल करके उसे काफिर बनाना नहीं चाह रहे। जब मेरे मुस्तफा में इतना रहम है, रहमत वाले थे, तो अल्लाह में कितना रहम होगा। अल्लाह जालिम नहीं है मेरे भाई, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहमान है नहीं। तो लिहाजा हमारा काम क्या है कि अल्लाह से आजीजी तौर पे, इंसानी तौर पे, अदब एहतराम के तौर पे अल्लाह से भी मदद मांगे, नबी से भी मदद मांगे, बुजुर्गों से भी मदद मांगे, मगर इराद की कदर करें। क्यों? हम सुन्नी है, ज़मान की भी कदर करेंगे, मकान की भी कदर करेंगे, जगह की भी कदर करेंगे, वक्त की भी कदर करेंगे। जैसा वक्त की कदर, शब कदर की कदर करेंगे। शब कदर रोज नहीं है, शब कदर साल में एक बार आती है, वो भी छुट्टी ही लाते। तो शब कदर की कदर करेंगे तो गोया वक्त की भी कदर करेंगे, जगह की भी कदर करेंगे। जगह क्या? बैतुल्लाह की कदर करेंगे, है ना, हरम की कदर करेंगे। तो दोस्तों ये है सुन्नी, है ना। तो शब कदर पैगाम दे रही है, इराद मैसेज दे रही है कि तुम गफलत में मत गुजारो, ये क्या में गुजारो, इबादत रियाजत में गुजारो, तिलावत में गुजारो, बच्ची की जिंदगी गुजारो। ये बेवकूफी मत करो, अभी मेरी उम्र बहुत है, मरने के बाद देखेंगे। नादान ऐसा न कर, बिच्छू से बच को सांप को मत डसाए। बिच्छू कतराने से बचा, सांप सीधा कतराए। बादल गरज रहा है, बिजली कड़क रही है, हवाएं चल के पैगाम दे रहे हैं बारिश आने वाला, तेरे घर की हिफाजत कर ले। गरज गरज के बादल बोल रहा है कि वक्त है बारिश का, बिजली कड़क कड़क के बोल रहे के वक्त है बारिश का, हवाएं चल के बोल रहे के वक्त है बारिश का। मगर कितना नादान होगा, आने के बाद देखेंगे, बारिश आने के बाद देखेंगे, हालात को जानता हुआ भी अनजान बनता हुआ, बारिश के टेम्पो जाको कार्य बनाने जाकर तो प्रणाली के नीचे खड़ा, कितना बेवकूफ रहे। पहले हवाएं बता रहे थे, बिजली बता रही थी, कड़क कड़क के बादल गरज के तुझे होशियार कर रहे हैं, होशियार हो जा तो नहीं हो रहा है। तो नादान तो कैसे समझता है कि अभी मेरे बहुत दिन करने के, अभी क्या तजली करने का। नहीं मेरे दोस्त, सोच ले, कल तक जो तेरे साथी शब कदर में वक्त का पहलवान भी होगा, आज कदर में है, वक्त का आलिम भी होगा, कदर में है, वक्त का करोड़पति होगा, आज कदर में है। मौत किसी को नहीं छूटती है ना। न तेरे ताकत पे फख्र कर, न तेरी दौलत पे फख्र कर, न तेरे फन पे फख्र कर, न तेरे कबीले पे फख्र कर, है क्या नहीं। ये सब चीजें वक्ती हैं, आरजी हैं। बेदार हो जा, कुरान को समझ, कुरान को पढ़, कुरान जो पैगाम अल्लाह हमें भेजा है उसको हमें पढ़कर समझकर अमल करने की जरूरत है ना। कुरान में आयतें मुतशाबिहात भी हैं, आयतें अहकामात भी हैं, कुरान में किस्से भी हैं, कुरान में उलूहियत का भी जिक्र है, कुरान में रिसालत का भी जिक्र है, और कुरान में इबादतों का भी जिक्र है नहीं। तो लिहाजा हमारा काम है कि हमें कुरान मजीद को अच्छी तरह से समझ कर पढ़े,
مگر یاد رکھو قرآن اس لیے اختیار کرے جس سے پڑھیں گے ویسا آخر آئے گا. اسلام میں 70 کو 3 فرقے ہیں, 73 گروپ, سب قرآن پڑھتے, سب کے پاس دوست قرآن. مگر حضور سے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 73 فرقے ہیں تو جنتی کون سا فرقہ ہے؟ جنتی کون سا فرقہ ہے؟ کہ نمازی کہ حاجی کہ غازی کہ خلاف کرنا کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہے؟ قربان جا میرے آقا بھی کیا فرمائے معنا علیہ وصحابی, جو کہ میری سنت پر یا میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے جنتی. توجہ دے دوست, کیا فرمائے جو میری سنت پر کہ میرے صحابہ کی سنت پر عمل کریں گا انہیں جنتی بنے گا, ہے کہ نہیں؟ تو لہذا قرآن کو سمجھ, قرآن کیا ہے, قرآن کیا ہے, اسے سمجھنے کی کوشش کر, پڑھنے کی کوشش کر. پڑھا بھی ثواب, سنیا بھی ثواب, اور پڑھ کو سمجھ کو عمل کرا بھی ثواب ہے نا. تو قرآن پڑھنا تو سب کو آتا میرے بھائی, قرآن بننا نہیں آتا. قرآن بن, قرآن پڑھنا سب کو آتا ہے, قرآن بننا نہیں آتا. قرآن بن, قرآن بنے گا تو تیری ٹھوکر میں مردہ زندہ ہوگا, وہ ہر پیدا کر لے. قرآن کیسا بننا, وہ سیکھنا پڑتا ہے, وہ تجلیات کا مظہر ہونا پڑتا ہے. وہ تجلیات جو قرآن کے اسماء الہیہ وغیرہ ہے نا, اس کا مظہر بننے گیا تو بولا وہ چھتا سونے کیا بولا ہونا, مر رہے مرتا, اٹھ رہے اٹھتا, جا رہے جا رہا ہے نہیں. وہ حدیث صحیح بخاری کی, بندہ نفل کے ذریعے میرے قریب آتا, مجھ سے محبت کر کو, اس کے ہاتھ بند ہو, پیر بند ہو, آنکھ بند ہو, زبان بند ہو. بقرآن نے کیا کہا, جب اللہ بندے کے ہاتھاں پاؤں بن رہا محبت میں, تو قرآن نہیں بن سکتا. کیا باغ میں اس کا کلام ہے با, وہ کلام کا فیضان اسے آ گیا, جس پہ ٹھوک گیا زندہ ہو گیا مردہ, مردے کو مر جا, مر گیا, اڑ جا, اڑ گیا. یہ کلام, یہ قرآن کا فیضان ہے نہیں. مگر قرآن کو سمجھ نہیں, مگر آج ہمیں خالی قرآن کو المارہ میں رکھیں سب, رب کے سامنے خود اٹھاتے. رمضان آتا قرآن خالی 11 مہینے فرصت نہیں ہوتا, قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں, قرآن سمجھنے کی فرصت نہیں. کیا رہی زندگی ہے نہیں. ایسا میں بھائی یہ شب قدر کی رات ہے, غفلت میں مت گزارو, آخری اشرا بابرکت ہے. قریب یاد رکھو ہمارا کھلا دشمن شیطان جو قید ہو گیا رمضان کا چاند دکھتے ہی, اب وہ چند دن کا مہمان اب شوال کا چاند دکھتے جیل سے آزاد ہوگا. وہ آئے گا, دیکھے گا جیسا بھوکا شیر ہے نا, گلی سے نکلے گا, جو سامنے میرا اس کو وار کر لے گا. تو شیطان وار کرے گا, کوشش کرے گا, مگر جس کے اندر صحیح معنوں میں پورا مہینہ روزے رکھے خوف خدا اگر آ گیا تھا, تقویٰ پرہیزگاری اگر آ گئی تھی, تو شیطان اس کے پروار نہیں کر سکے گا. تو لہٰذا میرے دوستوں, میرے بزرگوں, کہ ہمارا دشمن بہت جلد قید سے چھٹکارا پانے والا ہے. یہ آخری عشرہ رمضان کا چلا, آخری عشرے کے بعد چاند دکھتے ہی ہمیں آزاد ہونے والا ہے. جو کوئی اچھی چیز گئی تو رونا, جیسا جمعۃ الوداع میں رونا, رو رو کی دعائیں کرنا. جمعۃ الوداع آخری جمعہ آخری عشرے کے رمضان کی بڑی اہم ہے, رو رو کی دعا کر لیتے کہ رخصت ہم سے رمضان ہو رہا ہے. جب شوال کا چاند دکھا تو رمضان چلے گیا نا, رمضان شریف کا مہینہ, تو غم ہونا چاہیے تھا کہ دوسرے دن اس خوشی کی کوئی عید, کوئی خاص گیا مہمان دکھ ہوتا, ایک دن ہمارے ساتھ رکھ گیا نہ باغ تھا ہے. رمضان کا مہینہ پورا ساتھ رکھو, شوال کا چاند تیز ختم ہو گیا نہیں, کرنا شوال شروعات غم کرنا نہیں, غم نہیں کرنا اس دن خوشی. عید, عید الفطر, عید پہلی تاریخ کو عید ہو, کیوں بھائی گیا مہمان تو غم کرنا, خوشی کیوں؟ اس وجہ سے خوشی مناتے مالک مولا, تو تیرے مہمان کو ہمارے پاس جو بھیجا تھا وہ ہمارے پاس تھا, ہمیں اس سے جس کے قدر کرنے کی ویسی کر لیے ہیں, وہ بھی قیامت کے دن سفارش کرے گا, قرآن بھی سفارش کرے گا, رمضان کا مہینہ بھی سفارش کرے گا, روزے بھی سفارش کریں گے. اس خوشی میں ہم عید منا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں ہمارے لیے بخشش کا سبب بنی. اس خوشی میں, رمضان کی خوشی میں, ہاں عید منا رہے, عید الفطر منا رہے ہے نا دوستو بزرگوں. تو لہذا یہ کوشش کرو کہ رمضان کے آخری عشرے کو غفلت میں نہ گزارو. اب تک ہو گیا سو ہو گیا, کیا رمضان آنکھ کا بھی تھا, ہاتھ کا بھی تھا, زبان کا بھی تھا, پیر کا بھی تھا,
मगर उसकी हिफाजत नहीं हुई, गफलत में आम दिनों की तरह में गुजारे हैं। तो ये बच्चे के 5 ताखरातों में रो रो के दुआ कर लो ताकि अल्लाह आइंदा भी हम ना ऐसे हजारों खतर नसीब करे देखने के लिए। कुरान का फैजान हमें ऊपर भी मिलता रहे, अंदर भी मिलता रहे, है ना। कुरान के फैजान से घर में बरकत है। जब कुरान घर में पढ़ेंगे रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल भी हो जाएगा। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो बरकत ही बरकत है ना। इस वक्त अहले सुन्नत जमात हर अच्छे काम से पहले फातिहा पढ़ को काम करते। क्यों? फातिहा भी तो कुरान है, सूरह फातिहा 3 बार पढ़ करते ही तो काम में बरकत हो जाती है। चलिए आज़ाद दोस्तों बुजुर्गों, शब क़द्र को मैं ज़्यादा तफसील आपने क्यों जाऊँ, रात इबादत की है, रियाजत की है, तिलावत की है, तौबा इस्तिग़फ़ार की है। 1000 महीनों से बेहतर रात है। उस दिन जरा दिल खोल कर, है ना, आजीज़ी की सारी के साथ, है ना, सजदे में जाके दुआ कर लो कि अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। और फरिश्ता को अल्लाह भेज रहा है, वो भी गवाह बनेंगे। या अल्लाह हम गवाह हैं कि तेरे फला में फला बंदे आजीज़ी से तुझे गफ़ार समझ के रो रो के दुआ मांग रहे थे, तुझे रहीम व करीम समझ के दुआ मांग रहे थे, अपने खताओं को याद करके दुआ मांग रहे थे। हम भी गवाह हैं, तो फरिश्ते भी गवाह बन जाते हैं, है ना। दोस्तों बुजुर्गों, ये बड़ी अहम बात है कि अल्लाह फरिश्तों को भेजा हमारी गवाही के लिए कि हम गवाह रो रो के दुआ करें। ठीक, अल्लाह को मालूम, बंदे को मालूम, हमें फरिश्तों को भी अल्लाह भेजे, फरिश्ते भी गवाह बने। अल्लाह हम गवाह देते हैं कि फलां बिन फलां उस रात को जिक्र किया, अस्कार किया, तेरी याद में रोता रहा, अपने खताओं पे, है ना, रो रो की दुआ मांगता रहा। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, तुम और दिनों की तरह इस रात को गफलत में न गुजारो, इबादत रियाजत में गुजारते हुए अपनी बची हुई जिंदगी को, है ना, नूरानी बना लो, बची हुई जिंदगी को ईमान वाली बना लो, ताकि ये जिंदगी ऊपर की इतनी खबर में भी फायदा दे सके, हशर में फायदा सके, हर जगह हम कामयाब रहें। मुझे उम्मीद है कि तमाम हज़रात कुरान के तालीमात को, कुरान के अहकामात को, कुरान के मिशन को, है ना, पढ़ के समझ के खुद भी अमल करेंगे, अपने दोस्त अहबाब को भी इस पर अमल कराने की राग़िब कराएंगे। तो अपने अपने घरों में पहले बच्चों को कुरान पढ़ाइएगा। कुरान जिस बच्चे को आ गया उससे अंग्रेजी भी आएगी, तेलुगु भी आएगी, कन्नड़ा भी आएगी, सारी जुबानें आ जाएंगी। ये अरबी का फैजान है, जिस बच्चे को कुरान मजीद आ गया सारी जुबानें खुद ब खुद पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो बराह करना अपने बच्चों को पहले कुरान मजीद की तालीम दो, कुरान पढ़ने से सिखाने की कोशिश करो। वो कुरान का फैजान है कि उससे सारी चीज़ें खुद ब खुद हासिल हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम हज़रात आखिरी अशरे की कदर करेंगे। और जो हज़रात ज़कात भी नहीं निकाले हैं तो कोशिश करके आखिरी अशरे में, क्योंकि साल में पर ज़कात देना फ़र्ज होता है, तो ज़कात के रकम अदा करके इन्हीं दिनों में दे दो, ताकि शब क़द्र की रात में ये भी एक नेकी हो जाए। शब क़द्र की रात में ज़कात भी देंगे, 27 शब में देंगे, कभी भी देते जाएंगे, अच्छे पैसे देते जाएंगे, सही वक्त पे देते जाएंगे, है ना, रहमत और बरकत वाले में देते जाएंगे, तो काबिल कबूल हो जाएगी। ज़कात तो माफ नहीं है, अमीर पर, साहिब निसाब पर, जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उसके बराबर रकम अगर है 1 साल तक, उसके ऊपर फर्ज है कि वो ज़कात जरूर दें। पैसे ज़कात देने से हम कमा को दूसरों को क्यों देना? नहीं मेरे दोस्त, जितना देता जाएगा उतना आता जाएगा। ठहरे हुए पानी में पानी ठहरा कर को रख लिया तो कीड़े पर तो बदबू आती, जितना पानी जाता रहेगा उतना ताज़ा आएगा तो पीने में मजा आएगा। तो खाली घरों को जमा कर रखेगा तो कीड़े पड़ जाते रहेगा। नहीं, यही तेरा सुनना, यही तेरा रूपा। ज़कात नहीं दिया तो खबर है सांप बनकर डसेगा, बिच्छू बन के डसेगा, है नहीं। तो लिहाजा पानी को ठहरा नहीं कर लेना, बहता हो भेजते जाना, जितना स्टार्ट होता है निकल जाता, होता ताज़ा आता, पीने में नहाने में मजा आता, पीने में तंदुरुस्ती होता। तो ठहरा कर वो पानी, गंदा पानी पिया तो बीमारियां आते। तो तू ज़कात नहीं दिया तो तेरे पैसे बीमारियां जाते, डॉक्टर जाते, ऑपरेशन को जाते, एक्सीडेंट को जाते, चोरी में जाते, हमें क्या देख होता मगर वो जाता। इस वजह बेहतर अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए अकाउंट करके ऑडिट करके करेक्ट पैसे निकाल को देगा, सुनने के पैसे भी दे। मेरी जरूर सुनना स्क्रीनिंग में अंदर में तिजोरी में लाख में रखो, कहीं को ज़कात का तो ये समझने खल्की है, तू पहना क्या नहीं पहना क्या, फायदा लिया क्या नहीं लिया क्या, मगर ज़कात उसके परवाह नहीं। समझने खल्की पैदाइशी कीमती सुनना चांदी बैंक में लाख के तरह खा ले, उससे क्या भी फायदा नहीं लिया, तेरी बीवी नहीं कहनी, मगर सुनना तो तेरी बीवी के कब्जे में है, तेरे कब्जे में इख्तियार में वाजिब वाजिब है, ज़कात देना चाहिए। न को नहीं कहा तो वो सुनना तुझे सब बल को डसेंगा था, आज सुनने को लाख में रखा है, कल तेरा दुश्मन बल को डसेंगा था, बराबर उसका हक अदा करते जाओ, है ना। पानी को ठहरा कर लेना को, गंदा बनेगा, बदबू बनेगा, कीड़े पड़ेंगे, सड़ जाएगा, तू भी बीमार हो जाएगा, है नहीं। बेहतर है ऐसे पानी को पाक करते जा, ताज़ा ताज़ा लेते जा, जितना जाएगा उतना आएगा,
لہٰذا دوستوں بزرگوں یہ قانون نہیں لائیے. تو زکات کیا ہے؟ خدائی انکم ٹیکس ہے. جیسا تو دنیا میں انکم ٹیکس دیتا ہے کہ یہ خدائی انکم ٹیکس. اللہ تجھے نفع میں پوچھ رہا تو غریب کو پوچھ رہا ہے کیا؟ غریب کے اوپر فرض ہے کہ زکات مالدار کو. مالدار کو کون دے پیسہ؟ اللہ دیا سو. اللہ دیا سو پیسے میں اللہ سے پوچھ رہا ہے دے رہے میرے بندہ کرنا. نہیں دے کو نہیں پوچھ رہا ہے, دے کو پوچھ رہا ہے. جسے دیا دولت اسے بول رہا دے کو. تو سب کو نہیں نا زکات فرض ہو. دیکھو پیسے دیکھو مالدار بنا کو صاحب نصاب بنا کو دیو کرا ہے نہیں. تو کیا اس کا پیسہ ان دیا سو پیسہ اس کے بدلے دینے ہمارا کیا گیا؟ یعنی پیدا ہوتے لگتا تھی کیا محنت کرے اللہ عقل دیا, یہ دیا, علم دیا, فن دیا, ہنر دیا, دولت دیا, ان دیا اس میں سے دیو کرا دیں گے. کیا روز دیو کرا گیا؟ سال میں ایک بار دیو کرا گیا. وہ بھی حساب کو دیو کرا ہے. جب پورا دیو کرا گیا کمائے سو دیو کرا گیا نہ کو پا 100 کوڑی روپے دیے کرا ہے. 1000 بچے تو 40 روپے دیے کرا ہے. پورا دیو کرا گیا. پھر وہ 40 روپے بھی تو 1000 میں نہیں دیا تو کیسا ان دیا اس میں سے اس کے نام کو نہیں دیتا. زکات اس کے نام کو دینے زیلے پائیے میرے تو زکات نہیں لیں تو ہے نہیں. خیرات چھپا کو دینا, زکات دکھا کو دینا. خیرات کسی دینا تو مٹھی مجھ کو دینا, نہ دینے والے کو معلوم لینے والے کو معلوم. پیسہ دینا زکات پیسہ نہیں ڈنکے کی چوٹ سے دے. اتنے پیسے اتنی زکات دے کے مجھے زکات دے رہا ہوں گا بول کو دے. کیوں؟ وہ فرض ہے. فرض کو چھپانا آ جائے, نفل کو چھپانا, فرض کو دکھانا. نفل کو چھپانا با گھر میں نفل ہم پڑھ لے چھپ کو رات بھر تو رو تہجد پڑھ چاش پڑھ کیا تو پڑھ لے مگر فرض نہیں مسجد میں جا پڑھنا. فرض کو دکھانا, نفل کو چھپانا. حج فرض ہے بولنا میں حج کو جا رہا ہوں فرض ہے دکھا کو جا. سمجھا کیا بات؟ فرض دکھا کو جا, عمرہ چھپا کو جا. نفل تیری مرضی سے جا رہا. فرض کو دکھایا جائے, نفل کو چھپایا جائے. خیرات چھپا کے دے, زکات دکھا کے دے. بول میرے کو اتنی زکات اللہ دولت دیا تھا, اتنی زکات دی کرے میں تجھے دے رہا ہوں ہے نہیں. تو بے زکات فرض ہے, دیتا جا. جتنا پانی دیں گا اتنا آئیں گا. اسٹاک رہا تو آتا نہیں دے, کدھر کے جاتا ہوں لکھ کر لے. اس سے بہتر ہے ڈائریکٹ دے. تو اللہ بھائی اللہ تو دیا اس میں سے میں دے رہا ہوں. اب میں اتنا دوں گا تو دیتا نہ کیوں, 1 کا 10 دے دوں گا. میں اتنا دوں 10% مجھے ملنا اس نا ملتا جو گارنٹی اپنا عقیدہ ایمان ہے ہمارا. اللہ کے نام کو 1 دے تو 10 دیتا ہوں. اس وقت زکات میں بخیل نہ کو بنا. تیرے کھانے کے لیے بنا بلا گی مگر زکات میں نہ کو بنا. زکات دیتا تھا. پیسے اللہ دیا تو بھی تو ڈریسنگ اچھے پہن, کئی کو کئی بولتا پھٹے پرانے نہ شکر ہے, کئی کو اچھے پہن. دیکھ با اللہ دینے سے میں پہنے رہے اس کا شکر ہے بنا. جان کو اچھا کھا اچھا پہن. اللہ پیداش کہہ رہا تھا یہ کھانے پینے پہننے والے کو ہے نا اس کا نہ شکر کو بن. مگر اس کے ٹیکس میں ڈنڈی نہیں مارنا, اس کے ٹیکس برابر نکال دے. کتنا نکالتا کہ زکات برابر نکال. تیرے نقد پیسے کا, تیرے سننے کا, تیری چاندی کا ہے نا, تیرے تجارت کی بزنس میں جو ڈالا اس کا سب کریکٹی سامنے نکال دو تو دینا تو نہیں دیا تو گنے کا وہ تیرے دشمن. یہ تیرا سننا, یہ تیرے پیسے تیرے دشمنوں بولتے خبر ہوگی دستی تجھے. بہتر ہے یہ آخری عشرے میں, یہ رمضان ہے, شب قدر کا معاملہ ہے, لہٰذا تجھے اللہ ہدایت توفیق دے. نہیں نکالا سکا آج ہی نکال لے. کل تک نہیں نکالا رنگا لے, آج ہی نکال اکاؤنٹ کر لے. کیا بھروسہ کل تک رہتا کہ چاہتا کہ اکاؤنٹ کر کو دیکھ چھوڑ. رمضان کے ختم ہونے سے پہلے زکات ادا کر کو نہ ہے نا, وہ تیرے لیے کی بڑی لکھی بن جائے. یعنی تو قرآن میں زکات کا بھی ذکر ہے. تو قرآن میں تجھے زکات بھی معلوم ہونا چاہیے. کتنی نکالنا, کتنی دینا, کسے دینا, کون حقدار کون نہیں, یہ سب سیکھنا نہ ہوا ہے. کسی زکات دی سیدہ کو زکات نہیں دینا, دوسرے کو دینا. ان کو دیا تو الگ بات ہے, ہدیہ دے سکتا, تحفہ دے سکتا. سید کو زکات نہیں دینا. تھوڑے ہے رشتے, ماں کو نہیں دینا, باپ کو نہیں دینا, اس طرح رشتے نہیں دینا. جسے دینا اسے دینا. یہ علماء کرام سے مفتیان سے پوچھ لینا زکات کے مستحق کون ہے, کسے دینا, کتنا دینا, کیا دینا, کیا چیز دے, مگر دے ضرور دے. کہیں کو دینا اللہ کو راضی کرنے دینا. اس کی دی ہوئی دولت میں سے, اس کی دی ہوئی نعمت میں سے دے رہی. سو ہمارا کیا نہیں دے رہی, ان دیا کو تو دے رہی, پورا بھی نہیں دے رہی. جتنا دے گا اتنا دے رہی, اتنا بھی نہیں دیا تو اس سے زیادہ تک تقوی ہوگا. تو لہٰذا دوستوں بزرگوں, شب قدر کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا ہے. شب قدر کا پیغام قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں زکات کا بھی ذکر ہے, نماز کا بھی ذکر ہے. قرآن مجید میں ماں باپ کا بھی حق ہے. قرآن مجید میں اڑوس پڑوس کے بھی حقوق ہیں. اگر میرا پڑوس اگر میں بھوکا, اگر میں کھا کے سویا, میرا پڑوس بھوکا سویا تو فرشتے مجھ پہ دامن بھیجتے.
ये हुकूक लिबाद है। मेरे घर का पड़ोस भूखा सोया तो मैं खा को सोया तो फरिश्ते मेरे को लानत भेजते हैं। इस वास्ते ये हुकूक लिबाद भी बड़े नाजुक है ना। ये सब चीजें तो ना कुरान में मिलती। मैं कुरान पढ़ा था ना, समझ को किससे पढ़ना, आशिक रसूल से पढ़ेगा तो इश्क रसूल लेगा, गद्दार से पढ़ेगा तो गद्दारी लेंगी। कुरान अपनी जगह करेक्ट है। कुरान कैसा रहेगा तो हित्या कैसा का, उसका काम क्या सामने काटना, उठाने वाली की नींद पर फैसला, हक को उठा रहे कि बातिल को उठा रहे। तलवार दिखती नहीं, इन्हें सच्चाई झूठा की तो तलवार का काम काटना, फिर किसकी तलवार उठाया नहीं उसकी नीयत कि हक को काट रहा है कि ना हक को काट रहा है। वैसा इनका कुरान मिस्त्री इत्याद की तरह है नहीं। आशिक रसूल से कुरान से इश्क रसूल आएगा, गद्दार से पढ़ेगा तो गद्दारी नहीं। मगर 70 को 3 फिरके भी 73 फिरके भी ये कुरान पढ़ रही 100 मगर सब कामयाब नहीं। एक ही फिरका कामयाब जो नबी की सुन्नत पर, साहबी की सुन्नत पर जो अमल कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है और तमाम सामने किराम जो निशा इस्लामिक चैनल पे, निशा टीवी पे जो देख रहे हैं, उनसे आजीज़ाना गुजारिश है कि शब कदर की रहमतों बरकतों से मालामाल हो जाओ, उसकी कदर करो, कुरान को समझो, खुद भी पढ़ो, अपने बाल बच्चों को भी कुरान पढ़ाने की कोशिश करो। बस बाकी दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।